وسلم نے اس رات کی فضیلت کے تعلق سے بتلایا ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رمضان کا روزہ رکھے گا ایمان کے جذبے سے، ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ فضیلت ہے رمضان کے روزے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا دوسری حدیث میں، ان اللہ عز وجل فرض رمضان، اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزے کو فرض کیا ہے، وسننت فیہ قیامہ، اللہ کے رسول کہتے ہیں اور میں نے اس میں قیام اللیل کو کیا ہے، میں نے سنت قرار دیا ہے، یعنی تراویح کی نماز کو میں نے سنت قرار دیا ہے۔ فمن صامہ وقامہ، جو آدمی رمضان کے روزے رکھے گا اور جو آدمی رمضان میں قیام اللیل کرے گا، تراویح کی نماز کو پڑھے گا، اللہ کے رسول کہتے ہیں خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، تو وہ آدمی اپنے گناہوں سے ویسے ہی پاک ہو جائے گا گویا کہ اس کی ماں نے اس کو اس دن جنم دیا ہے۔ آدمی جب کیا ہے ماں کے پیٹ سے جس دن پیدا ہوتا ہے تو پاک و صاف ہوتا ہے، کوئی گناہ اس کے جسم پر نہیں ہوتا ہے، کوئی گناہ اس کے بدن پر نہیں ہوتا ہے۔ اسی انداز میں ایک انسان جب کیا ہے قیام اللیل کر لیتا ہے، تراویح کی نماز کو بجماعت پڑھ لیتا ہے، تو گناہوں سے ویسے ہی پاک ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی لیلۃ القدر میں قیام اللیل کر لے گا، یعنی تراویح کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے۔ یہ فضیلت ہے قیام اللیل کی، تراویح کی نماز کی، اور رمضان کے مہینے کے روزے۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالقی کائنات مالکی ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذاتی مقدسہ مبارکہ مطہرہ
کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی، آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائے انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے۔ قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی گزارے، ان کے اوپر ایمان لائے، زندگی کے ہر شعبے، ہر موڑ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ تسلیم کرے۔ جو شخص اس انداز میں زندگی گزارے گا ان کے لیے کامیابی ہے، کامرانی ہے، اور جو شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لیے ناکامی ہے، نامرادی ہے، ہلاکت و بربادی ہے۔ قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کے ضمن میں گفتگو ہوگی۔ آج کا خطبہ مشتمل ہوگا شب قدر کی فضیلت کے تعلق سے، کہ شب قدر کی کیا اہمیت ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے، نیز شب قدر میں ہم سب کو کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ تعالی اسی کے ضمن میں گفتگو ہوگی۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن کریم کی جو آیت، جو سورت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو یعنی قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا ہے، لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، یہ اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے، شب قدر کیا چیز ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اس رات تنزل الملائکۃ والروح، اس رات یعنی لیلۃ القدر میں فرشتے جبریل علیہ السلام فرشتے سمیت اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، اپنے رب کے حکم سے ہر طرح کے کام کو انجام دینے کے لیے۔ تنزل الملائکۃ والروح، جبریل علیہ السلام اور فرشتے اس رات اترتے ہیں ہر طرح کے کام کو انجام دینے کے لیے اپنے رب کے حکم سے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سلامتی والی ہے، اور یہ سلامتی طلوع فجر تک رہتی ہے، پوری رات سلامتی رہتی ہے۔ یہ قرآن کریم کی اس سورت کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، قدر والی رات، عزت والی رات، اس میں ہم نے اس کو نازل کیا ہے۔ سورہ دخان میں اللہ رب العالمین نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کریم کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے، برکت والی رات میں نازل کیا ہے، اور اسی میں ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر طرح کے کام کو
اس رات انجام دیا جاتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں بیان فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرآن کریم کا نزول ہوا رمضان کے مہینے میں، اور رمضان کے مہینے میں بھی لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ اچھا، قرآن کریم لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوح محفوظ سے جہاں پورا قرآن کریم لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں پورا قرآن لکھا ہوا ہے، اس لوح محفوظ سے اللہ رب العالمین نے آسمانی دنیا میں بیت العزہ، عزت والے گھر میں کیا ہے نازل کر دیا۔ لوح محفوظ سے ایک بارگی اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر میں کہاں نازل کیا؟ یہ آسمانی دنیا جو ہم دیکھ رہے ہیں، پہلے آسمان میں بیت العزہ ہے، وہاں نازل کیا، اور پھر وہاں سے لیلۃ القدر ہی میں اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم کو نازل کرنا شروع کیا۔ یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا، قرآن کریم کی پہلی آیت جب اتری، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، 5 آیت تک قرآن کریم کی یہ اتری لیلۃ القدر میں، تو گویا کہ لوح محفوظ سے قرآن کریم کا نزول شروع ہوا، بیت العزہ میں آیا لیلۃ القدر میں، وہاں سے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنا شروع ہوا لیلۃ القدر میں۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ تو لیلۃ القدر اس کا مطلب ہے عزت والی رات، قدر والی رات، عظمت والی رات، تنگی کی رات، سلامتی والی رات۔ تنگی کی رات کا مطلب یہ ہے کہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ شب بدر میں فرشتے زمین میں نازل ہوتے ہیں، اتنی تعداد میں نازل ہوتے ہیں کہ اکثر من عدد الحصاف، زمین میں جتنی کنکریاں ہیں اس سے زیادہ فرشتے زمین میں نازل ہوتے ہیں لیلۃ القدر میں۔ آپ اس رات کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنی تعداد میں فرشتے کیا ہے زمین میں اس رات نازل ہوتے ہیں کہ روئے زمین میں کنکریوں کی تعداد سے زیادہ۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پوری پرتھوی میں، پوری زمین میں کنکریوں کی تعداد کتنی ہوگی، کون گن سکتا ہے؟ کن کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت ہے کہ کنکریوں کی تعداد کو گن سکے؟ ایک بستی میں، ایک گاؤں میں، تھوڑی سی زمین، تھوڑی سی خطے میں کتنی کنکریاں ہیں ہم گن نہیں سکتے ہیں، تو پوری زمین کی بات ہو رہی ہے کہ پوری زمین میں جتنی کنکریاں ہیں اس سے بھی زیادہ فرشتے اس رات نازل ہوتے ہیں لیلۃ القدر میں، زمین میں نازل ہوتے ہیں۔ وہی اللہ رب العالمین نے کہا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ جبریل علیہ السلام اور فرشتے لیلۃ القدر میں زمین میں نازل ہوتے ہیں اپنے رب کے حکم سے، ہر طرح کے کام کو انجام دینے کے لیے، ہر طرح کے کام کو انجام دینے کے لیے۔ یہ ہر طرح کے کام کو انجام دینے کے لیے نازل ہوتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لیلۃ القدر اس رات اللہ رب العالمین تقدیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے، لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا ہوا ہے کہ زمین میں انسانوں کے ساتھ آنے والے پورے ایک سال میں کیا ہونے والا ہے، پوری تقدیر، کتنے موتیں ہوں گی، کتنے لوگ جنم لیں گے، اور کیا کیا واقعات اس زمین میں رونما ہونے والے ہیں ایک سال تک، یہ پوری چیز، پوری تقدیر کو اللہ رب العالمین لیلۃ القدر میں یہ پورا کے پورا فرشتوں کے حوالے کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہ فیصلہ ہوتا ہے اس رات میں کہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے پوری اس رات میں، پورے سال میں ہونے والے واقعات کے تعلق سے ساری چیزوں کو،
कितने लोग पैदा होंगे, कितने लोग मरेंगे, कौन मरेगा, और क्या 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 है, कितने लोग क्या है बुरे होंगे, कितने लोग अच्छे होंगे, किनको किस तरह से रोजी मिलेगी, कहाँ क्या हादसा पेश आएगा, कितनी बारिश होगी, कितनी धूप होगी, कितनी हवाएं चलेंगी, इस जमीन में क्या क्या चीजें होने वाली हैं पूरे साल में, इन सब का फैसला अल्लाह रब्बुल आलमीन लैलतुल कद्र में फरिश्तों के हवाले करता है। और फिर उसी के मुताबिक फरिश्ते पूरा साल अपनी ड्यूटी में लग जाते हैं, पूरा साल फिर अपनी ड्यूटी में लग जाते हैं। ये पूरा साल कहां कब क्या होने वाला है फरिश्तों के हवाले कर दिया है, उन्हें उनके ड्यूटी में दे दिया है, उनके सुपुर्द कर दिया गया, वो फरिश्ते अपनी अपनी ड्यूटी में मामूर हो चुके हैं। ये इसका मतलब है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र, ये इसका मतलब है सलामती वाली रात है, ये पूरी रात सलामती ही सलामती। इसका क्या मतलब है? इसका एक मतलब तो ये है जो उलमा ने मुफस्सिरीन ने बयान किया है, एक मतलब तो ये है कि पूरी रात मोमिनों के लिए सलामती है, इस रात मोमिनों को शर लाहिक नहीं होता है, सलामती वाली रात है, एक मतलब इसका ये है। दूसरा मतलब यह है कि फरिश्ते आपस में एक दूसरे को सलाम करते हैं इस रात जो नाजिल होते हैं जमीन में। और एक मतलब यह भी है कि फरिश्ते जो जमीन में इस रात उतरते हैं मोमिनीन को सलाम पेश करते हैं, जितने मोमिन हैं उनको सलाम पेश करते हैं फरिश्ते इस रात जो नाजिल होते हैं। और एक मतलब यह भी बयान किया गया है कि शैतान के शर से लोग इस रात क्या है मोमिन महफूज रहते हैं, शैतान उस कदर लोगों को बहका नहीं पाता है। तो ये रात गोया के अमन वाली रात होती है, सलामती वाली रात होती है, और पूरी रात खुशगवार अंदाज में गुजरती है। इस रात में ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा सर्दी होती है। लैलतुल कद्र के बारे में हदीसों में आता है कि इस रात में ना तो ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा सर्दी होती है। आप कैसे पहचानेंगे ये लैलतुल कद्र की रात है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात की पहचान बतलाई है, टाइम नहीं बतलाई है कि कौन सी रात लैलतुल कद्र की है, लेकिन आपने पहचान बतलाई है, हदीस में पहचान बतलाई है। अबू दाऊद की हदीस है, आपने पहचान ये बतलाई है कि जब लैलतुल कद्र की रात होगी उस रोज सुबह जो सूरज निकलेगा तो उस सूरज की शुआएं बहुत ज्यादा तेज नहीं होंगी, शुआएं तेज नहीं होंगी, सूरज में बहुत ज्यादा सुर्खी माइल नहीं होगी, और उस रात उस सुबह में जो सूरज निकलेगा वो सूरज क्या है थाली की मानिंद, यानी सूरज को देखने में क्या है खुशनुमा मालूम होगा, उसमें ज्यादा गर्मी और हिद्दत नहीं होगी, सुर्खी माइल सूरज होगा, ना तो ज्यादा गर्मी होगी ना ज्यादा सर्दी होगी, और वो पूरी रात अमन वाली रात होगी, ना तो ज्यादा गर्मी होगी ना ज्यादा सर्दी होगी। ये पहचान अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों में इस रात की बतलाई है, लेकिन इस रात की तायीन आपने नहीं बतलाई है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतलाया है तहर्रौ बिलैलतिल कद्र, लैलतुल कद्र को तुम तलाश करो मिन अवाखिरिल अस्र, जो रमजान के आखिरी 10 रातें हैं उनमें से क्या है तुम लैलतुल कद्र को तलाश करो वित्र में, ताक रातों में। तहर्रौ बिलैलतिल कद्र फिल वित्र मिनल अश्रिल अवाखिर मिन रमजान, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कि रमजान का जब आखिरी आशरा बच जाए, आखिरी 10 दिन बच जाए, आखिरी 10 रातें जब बच जाए तो इनमें जो ताक रातें होती हैं उनमें तुम लैलतुल कद्र को तलाश करो। वो ताक रातें कौन सी हैं? रमजान की 21वीं रात ताक रात है, 23वीं रात ताक रात है, 25वीं रात ताक रात है, 27वीं रात ताक रात है, 29वीं रात ये ताक रात है। इनमें तुम क्या है लैलतुल कद्र को तलाश करो। इन 5 में से कोई एक शबे कदर है, 5 में से कोई एक है, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये मामूल था कि लैलतुल कद्र में 5 रात पूरा आशरा, आखिर का पूरा आशरा आप जागते थे, इबादतें करते थे, अपने अहलो अयाल को क्या है जगाते थे,
कमर बस्ता हो जाते थे, पूरी तैयारी कर लेते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मामूल था। इसलिए हमें और आपको भी चाहिए कि इस रात पूरी तैयारी करने, जागने के लिए, इबादत करने के लिए पूरी रात इबादत में गुजारें। इनकी बड़ी फजीलत है, बड़ा मकाम है, बड़ा एजाज है। अभी इंशाअल्लाह ताला हम बयान करेंगे। तो लैलतुल कद्र के बारे में ये बताया जा रहा था कि आखिर के 5 रातों में से कोई एक रात है, लेकिन इसकी तायीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं की है कि कौन सी रात है। इसमें हिकमत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की, ताकि बंदा ज्यादा से ज्यादा इबादतें कर ले, 5 रात जाकर इबादतें कर ले तो उनको ज्यादा से ज्यादा सवाब मिल जाएगा। तो जो बंदा 5 रात जाकर इबादत कर लेता है तो उनमें से कोई एक रात लैलतुल कद्र की रात है, यकीनन वो लैलतुल कद्र की रात को पा लिया। और जब वो पा लिया तो उसके बारे में कुरान कहता है खैरुम मिनल अल्फि शहर, 1000 महीनों से बेहतर है इस रात की इबादत। 1000 महीना 83 साल 4 महीने बनते हैं, 83 साल 4 महीने बनते हैं। इतने दिनों तक कोई आदमी अगर इबादत करता है तो उस इबादत से बेहतर एक रात की इबादत को बतलाया गया है। ये मकाम है इस रात का, ये मर्तबा है इस रात का, ये फजीलत है इस रात की। इसलिए इस रात में ज्यादा से ज्यादा इबादतें करनी चाहिए। तो इबादतें किस तरह से करनी चाहिए इस रात में? आप क़यामुल लैल, तरावीह जिसको बोलते हैं, तहज्जुद उसी को बोलते हैं, अगर आपके इस्तिताअत में है तो आप पूरी रात तहज्जुद में गुजारिए, क़यामुल लैल में गुजारिए, नफली नमाज में गुजारिए। एक तरीका यह है कि लंबी लंबी सूरतों की आप तिलावत कीजिए, एक रकात में लंबी लंबी सूरतों की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है, जब तहज्जुद पढ़ते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक रकात में सूरह बकरा, 3.25 पारा पर मुश्तमिल है सूरह बकरा, एक रकात में। फिर सूरह आले इमरान, सूरह निसा, एक रकात में इतनी लंबी लंबी सूरतों का पढ़ लेते थे। बताइए, एक रकात में कई घंटे लग जाते थे। फिर दूसरी रकात में तो जिनके अंदर इस्तिताअत है, ताकत है कि इतनी लंबी सूरतों को हम पढ़ सकते हैं तो पढ़िए। रात के अव्वल हिस्सा से पढ़ना शुरू करें और तुलुए फजर तक, सहरी के वक्त तक तरावी की नमाज पढ़ते रहें। एक तरीका यह है। और जिनके बस में पढ़ सके तो जितना उनको मुयस्सर हो सके, जितनी सूरतें वो पढ़ सके पढ़ें। जमात में भी क्या है, जमात के साथ तरावी पढ़ने में इसका भी मकाम है, इसकी भी फजीलत है। इसका भी क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम और मर्तबा बतलाया है कि जमात के साथ भी लंबी से लंबी क्या है आप तरावी की नमाज को पढ़ें। और उस दिन क्या है, लोगों का इसका एहतमाम करना चाहिए कि लंबी से लंबी क्या है कयाम करें, बशर्ते कि लोगों के अंदर उकताहट ना हो, लोग परेशान ना होने लगे। अगर लोग परेशान होने लगे तो उनके इख्तियार में है, नमाज चाहे तो क्या है मुख्तसर कर लें, नमाज चाहे तो लंबी कर लें। कोई जरूरी नहीं है कि पूरी रात आप पढ़ें, बस आपको सवाब हासिल करना है आप किस तरह। तो एक तरीका मैं ये बतलाया कि क़यामुल लैल, तरावी की नमाज को आप इस तरह से पढ़ें। दूसरा तरीका इस रात में इबादत करने का, तस्बीह व तहलील में आप मशगूल हो जाएं। मसलन आपने लंबी क्या है नमाज तरावी आप ना पढ़ सके, मुख्तसरन आपने पढ़ ली तो तस्बीह व तहलील में लग जाइए पूरी रात, तस्बीहात गिनते रहिए, तिलावत कुरान में लग जाइए पूरी रात, तिलावत कुरान करते रहिए। कोई अगर तिलावत कुरान नहीं जानता है तो बैठकर तिलावत कुरान सुने। ये सब तरीके हैं इस रात में जागने की, इबादत करने की। लेकिन मौजूदा वक्त में क्या है, जो तरीका लोगों ने इख्तियार कर लिया है और खास तौर पर क्या है जागने का, लोगों ने एक अपनी तरफ से ये कर लिया है। खास तौर पर इसमें बच्चे ज्यादा शरारती करते हैं, हुड़दम मचाते हैं, शोर हंगामा करते हैं, दौड़ते फिरते रहते हैं। तो चाय के इंतजाम करना, तो सेवई लच्छा का इंतजाम करना, तो कहीं तो पुलाव बिरयानी का इंतजाम करना, यानी खाने पीने में उसका ज़हन तवज्जो उधर सर्फ हो रही है। मकसद इस रात का यह था कि इबादत करना। इस मकसद को समझिए कि 1000 महीने से बेहतर इस रात को करार दिया है, तो उसी ढंग से आपको इबादत करना है, ये फजीलत आपको मिलेगी।
نہ کہ رات کو چائے نوشی میں گزاریں، لچھا سوئی میں گزاریں، چولہا چکی میں گزاریں، پلاؤ بریانی میں گزاریں، اس میں وہ ثواب آپ کو نہیں ملے گا۔ سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ آپ کو پوری رات عبادت میں لگ جانا ہے۔ اول پہر سے کیا ہے، طلوع فجر تک، سحری تک، سحری کرنے کے بعد پھر اذان فجر، جب تک اذان نہ ہو جائے پھر عبادت میں آپ لگ جائے، تب جا کے یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ فضیلت ہے جو قرآن و حدیث میں بتلایا گیا ہے۔ اس انداز میں کرنی چاہیے۔ دوسری بات اس کے تعلق سے یہ ہے کہ اس رات میں مسجد ہی میں کیا ہے، یہ عبادت میں آپ مشغول ہوں گے تبھی جا کر آپ کو یہ ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو آپ مسجد ہی میں کیا ہے عبادت کر لیں پوری رات، چاہیں تو آپ گھر میں کیا ہے سکون سے کسی کمرے میں بیٹھ کر آپ عبادت کر لیں، آپ کو ثواب اتنا ہی ملے گا۔ ہاں اس میں ایک بات ضرور ہے، جو قیام اللیل ہے، تراویح کی جو نماز ہے، اسے با جماعت پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے، با جماعت پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیر کے 3 راتوں میں کیا ہے جماعت کے ساتھ قیام اللیل کیا ہے، تراویح کی نماز پڑھی ہے، اور وہی ہمارے لیے حجت ہے، وہی ہمارے لیے دلیل ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل کے تعلق سے بتلایا، جو آدمی قیام اللیل کرتا ہے امام کے ساتھ، گویا کہ پوری رات اس نے عبادت کی ہے، پوری رات عبادت کا ثواب ملے، گویا کہ پوری رات اس نے قیام اللیل امام کے ساتھ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امام کے ساتھ جس نے کیا ہے قیام اللیل کیا، پوری رات قیام اللیل کرنے کا اس کو ثواب ملے گا۔ یہ حدیث ہم کو بتلاتی ہے کہ جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھنے کا ایک مقام الگ ہے، مرتبہ الگ ہے، اس کا ثواب بھی الگ ہے۔ کوئی اگر انفرادی طور پر کیا ہے گھر میں اکیلے پڑھ لے اس نماز کو، جائز ہے، پڑھ لے گا، پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ ثواب ان کو اتنا نہیں ملے گا جتنا جماعت کے ساتھ پڑھنے میں ملے گا، جیسے کہ ابھی آپ کو ہم نے بتلایا۔ دوسری بات اس کے تعلق سے یہ ہے کہ عورتیں اس نماز میں قیام اللیل میں شریک ہو سکتی ہیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 راتیں آپ نے نماز پڑھی، ان میں سے اخیر کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو بھی آپ نے شریک کیا تھا اس تراویح کی نماز میں، اس قیام اللیل میں۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے، ثابت یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو اس تراویح کی نماز میں جماعت میں شامل کر سکتے ہیں، اور کر لینا بہتر ہے۔ اگر جہاں گنجائش ہو، جہاں جگہ ہو، جہاں کیا ہے امن کا ماحول ہے اور کوئی خطرہ وغیرہ نہیں ہے، بآسانی مرد عورت کیا ہے با جماعت تراویح کی نماز کو پڑھ سکتے ہیں، وہاں کر لینا بہتر ہے، چونکہ جماعت کے ساتھ پڑھنے میں اس کا ثواب زیادہ ہے۔ یہ کیا ہے مختصراً میں نے آپ کو بتلایا۔ آئیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت کے تعلق سے بتلایا ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی رمضان کا روزہ رکھے گا ایمان کے جذبے سے، ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ فضیلت ہے رمضان کے روزے کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا دوسری حدیث میں، ان اللہ عز وجل فرض رمضان، اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزے کو فرض کیا ہے، وسننت فیہ قیامہ، اللہ کے رسول کہتے ہیں اور میں نے اس میں قیام اللیل کو کیا ہے میں نے سنت قرار دیا ہے، یعنی تراویح کی نماز کو میں نے سنت قرار دیا ہے۔ فمن صامہ وقامہ، جو آدمی رمضان کے روزے رکھے گا اور جو آدمی رمضان میں قیام اللیل کرے گا، تراویح کی نماز کو پڑھے گا، اللہ کے رسول کہتے ہیں خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، تو وہ آدمی اپنے گناہوں سے ویسے ہی پاک ہو جائے گا گویا کہ اس کی ماں نے اس کو اس دن جنم دیا ہے۔ آدمی جب کیا ہے ماں کے پیٹ سے جس دن پیدا ہوتا ہے تو پاک و صاف ہوتا ہے، کوئی گناہ اس کے جسم پر نہیں ہوتا ہے، کوئی گناہ اس کے بدن پر نہیں ہوتا ہے۔ اسی انداز میں ایک انسان جب کیا ہے قیام اللیل کر لیتا ہے، تراویح کی نماز کو بجماعت پڑھ لیتا ہے، تو گناہوں سے ویسے ہی پاک ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی لیلۃ القدر میں قیام اللیل کر لے گا، یعنی تراویح کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے۔ یہ فضیلت قیام اللیل کی، تراویح کی نماز کی،
اور رمضان کے مہینے کے روزے کی. یہ مختصراً میں نے آپ کو بتلایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بڑا اہتمام کرتے تھے، اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اس کا اہتمام کریں، اور جس طریقے سے کیا ہے عبادت کرنے کا طریقہ ہے اس طریقے سے کیا ہے ہم اس کی عبادت میں لگ جائیں. مختصراً کیا ہے میں نے اس کے تعلق سے آپ کو بتلایا. دوسری بات صدقۃ الفطر کے تعلق سے ہے، جو پچھلے خطبے میں بھی بیان کیا گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو واجب کیا ہے اور دو وجہ بتلائی ہیں. ایک کہ روزہ دار سے جو لغو اور کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں دوران روزہ، اس کی تلافی کے لیے صدقۃ الفطر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کیا ہے. اور دوسری علت اور وجہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے طعمۃ للمساکین، مسکینوں کی خوراک عید کے دن، تاکہ مسکینوں کی خوراک مہیا ہو سکے، انہیں بھی کھانا مل سکے، وہ اس دن بے نیاز ہو جائیں مانگنے سے، دوسروں کے یہاں ہاتھ پھیلانا نہ پڑے، در در کے ٹھوکریں کھانا نہ پڑے، اور اس دن بھکاری بن کے دوسرے کے یہاں ان کو جانا نہ پڑے. اس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض کیا ہے، واجب قرار دیا ہے. اس حدیث کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ معاشرے میں جو لوگ مسکین ہیں، جو لوگ غریب ہیں، جو لوگ یتیم ہیں، جو لوگ نادار ہیں، جو بیوہ ہیں اور ندار ہیں، ایسے لوگوں کو کیا ہے معاشرے میں تلاش کر کے صدقۃ الفطر کے مال کو ان کو دینا چاہیے، زکوٰۃ کے مال کو ان کو دینا چاہیے، تاکہ عید کے دن ان کے یہاں بھی خوشی ہو، ان کے یہاں بھی کھانے پینے کا صحیح ڈھنگ سے انتظام ہو جائے، ان کے یہاں بھی ان کے جو بچے ہیں وہ خوشی منائیں، کھانے پینے کی فراوانی ہو جائے، چاول دار کی فراوانی ہو جائے، اور کھانے کا جو سامان ہے وہ ان کو کیا ہے اس دن مل جائے. جس طرح سے ایک مالدار آدمی اس دن جس انداز میں خوشیاں مناتا ہے، اسی انداز میں وہ غریب اور مسکین بھی اس دن خوشی منائے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو واجب کرنے کا مقصد بتلایا. اس اسلام، مذہب اسلام اتنا ہمدرد ہے، درد کا اتنا خیال رکھتا ہے اپنے معاشرے میں کہ آج انسان اگر کیا ہے مذہب اسلام کے قانون کو صحیح ڈھنگ سے اپنی ذات کے اوپر فالو کر لے، نافذ کر لے، تو معاشرے سے کیا ہے غریبی ختم ہو جائے گی، فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا، غربت و افلاس کا خاتمہ ہو جائے گا، لوگ خوشم خرہ زندگی گزارنے لگیں گے. لیکن شرط یہ ہے کہ صحیح معنوں میں لوگ قرآن و احادیث کے قانون کو اپنے اوپر نافذ کر لیں. اور یہ جو قانون بتلایا اسے جب نافذ کر لے گا، یقیناً صدقۃ الفطر کو نکالے گا، زکوٰۃ کو نکالے گا، اور غریبوں مسکینوں میں کیا ہے وہ بانٹے گا، اور عید کے پہلے تک ان تک کیا ہے یہ خوراک ان کو پہنچ جائے گی، یہ غلے اناج ان کو مل جائیں گے، جس کی وجہ سے انہیں بھی خوشی ہوگی، ان کے گھر میں کھانے پینے کا سامان ہو جائے گا، اور ایک مالدار کی طرح وہ بھی عید منائے گا، وہ بھی کیا ہے خوشی منائے گا، اور ان کے یہاں بھی کیا ہے خوشیاں نظر آئے گی. یہ اسلامی تعلیمات ہیں، اس انداز میں ہمیں آپ کو کرنا چاہیے. اسی حدیث میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، من اداہا، جس نے کیا ہے زکوٰۃ الفطر کو عید کی نماز کی طرف نکلنے سے پہلے ادا کر دیا، فہی زکوٰۃ المقبولہ، یہ مقبول زکوٰۃ ہے، یہ قبول ہونے والا صدقہ ہے. ومن اداہا بعد الصلاۃ، اور جس نے عید کی نماز کے بعد اسے ادا کیا، فہی صدقۃ من الصدقات، یہ عام صدقوں کی طرح ایک صدقہ ہوگا. زکوٰۃ الفطر ان سے کیا ہے جو ان کے اوپر واجب تھی اس سے ثابت نہیں ہوگا، وہ نہیں ٹلے گا، وہ یا تو آدمی گنہگار ہو جائے گا، ایک صدقے کی طرح اس کو ثواب تو مل جائے گا، لیکن زکوٰۃ الفطر اور صدقہ فطر جو ان کے اوپر واجب تھا یہ واجب ان کے اوپر رہ گیا، یہ ثابت نہیں ہوا، اور اس کی وجہ سے وہ آدمی گنہگار ہو جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ صدقۃ الفطر کو ہمیں عید کی نماز سے پہلے نکال دینا چاہیے، اور عید کی نماز سے پہلے نکال کر عید کی نماز سے پہلے ہی ہمیں مسکینوں کو دے بھی دینا چاہیے، غریبوں کو دے بھی دینا چاہیے، معاشرے میں نادار لوگوں کو دے بھی دینا چاہیے. اور صحابہ کرام جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ صحابہ سے کیا ہے
ये मनकूल है और उनका ये अमल मौजूद है कि ईद के दिन से वो लोग 2 दिन 3 दिन पहले क्या है सदकातुल फित्र को निकाल कर जमा कर देते थे और उसी वक्त से क्या है तकसीम होकर ईद की नमाज से पहले तक ये तकसीम हो जाता था। ईद की नमाज के बाद ये रखा नहीं जाता था, जैसा कि आज हमारे मुआशरे में देखने को मिलता है कि ईद के दिन इसको जमा करते हैं और ईद की नमाज के बाद दूसरे दिन से क्या है लोग अक्सर गांव में हमारे इलाके में अक्सर गांव में यही हो रहा है कि ईद के दूसरे दिन से इसको तकसीम करते हैं और 8 दिन 15 दिन महीनों भर ये तकसीम होता रहता है। ये तरीका हमारे इलाके में राय है इसके ताल्लुक से जो कि गलत है, शरअन गलत है, निहायत गलत है। इस तरीके को खत्म करने की जरूरत है। मेरे इस पैगाम को हर आदमी तक पहुंचाना है और हर गांव तक पहुंचाना है कि ये तरीका गलत है जो हमने और आपने राइज करके रखा है। हदीसों से ये मालूम होता है कि ईद की नमाज से पहले हमें निकालना है, ईद की नमाज से पहले निकाल कर हमें गरीबों मिस्कीनों में ये तकसीम कर देना है, ये पैगाम लोगों में आम करना है, तभी जाके मुआशरे में क्या है सुधार होगा। तो मैं सहाबाए किराम का अमल बतला रहा था कि ईद के 1 दिन 2 दिन 3 दिन पहले से क्या है आप इसको जमा कर सकते हैं और ईद की नमाज से पहले तक इसे आप बांट सकते हैं। दूसरी बात क्या है इसके ताल्लुक से यह है कि गल्ला ही देना है, अनाज भी देना है। यही हदीस में क्या है मनकूल है, जो कुछ हम खाते हैं उन्हीं में से हम निकालेंगे, कीमत और पैसा हम नहीं देंगे, क्योंकि कीमत और पैसा देने का अल्लाह के रसूल से सहाबाए किराम से सबूत नहीं मिलता है। और यह कि इबादत का मामला है, इबादत का मामला है, सदकातुल फित्र निकालना ये कि इबादत है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने जिस इबादत को जिस ढंग से किया है उसको हमें उसी तरह से करना चाहिए। सहाबा ने जिस ढंग से किया है उसे हम उसी तरह से करना चाहिए, तभी जाके हमको नेकी मिलेगी, सवाब मिलेगा। उसका उल्टा अगर हम करेंगे तो वो इबादत कबूल भी नहीं होगी, सवाब भी नहीं मिलेगा। और हो सकता है कि हम उल्टा कर जानने के बावजूद भी उल्टा करने की वजह से हो सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको हमारे ऊपर गुनाह लिख दे और गुनाह में हम मुब्तला हो जाए, बजाय इसकी कि हमको नेकी मिलनी थी गुनाह मिलने लगेगा। इसलिए कुरान और अहादीस का इल्म हो जाने के बाद जो शरीयत में क्या है मतलूब है उसी अंदाज में हमें क्या है उसे अदा करने की जरूरत है। तो हम कीमत नहीं निकालेंगे, गल्ला और अनाज ही निकालेंगे। चावल खाते हैं चावल निकालें, गेहूं खाते हैं गेहूं निकालें। दोनों अनाज हमारे मुआशरे में क्या है मुयस्सर है और दोनों तरह के अनाज को हम इस्तेमाल करते हैं खाते हैं। इसलिए दोनों तरह के अनाज में से जिसे भी चाहे आप क्या है तोल कर हर आदमी की तरफ से 2.5 किलो का हिसाब लगाकर सदकातुल फित्र को आप निकाल दें और निकालने के बाद क्या है जमा कर दें। फिर वहां से क्या है तकसीम हो जाएगा ईद की नमाज से पहले। और मैं यहां के लिए ऐलान करता हूं कि ईद के 1 दिन 2 दिन 3 दिन यानी 26 रमजान तक या 26 रमजान को आप इसे निकाल कर क्या है जमा कर दे इकट्ठा जहां पर जमा होता है, ताकि 27 रमजान से इसे तकसीम किया जा सके। 27, 28, 29 और 29 के बाद अगर चांद नजर आ जाता है तो फिर तो क्या है 30 होगा नहीं और 1 शव्वाल हो जाएगा और उसी दिन ईद हो जाएगी। और अगर चांद नजर नहीं आया तो 30 तारीख को भी क्या है उसको तकसीम किया जाएगा, ईद की सुबह तक नमाज से पहले तक तकसीम किया जाएगा। इसलिए यहाँ के लिए ऐलान है कि 26 तारीख को क्या है आप ज़कातुल फित्र अपने अनाज में से चाहे चावल हो चाहे गेहूं हो, अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट से दुकानों से आप खरीद लीजिए। और ये बहाना मत बनाइए कि हम तो खरीद के खाते हैं, खरीद के सब कोई खाता है, इसलिए उसे भी खरीद के लाके आपको देना है, उसी अनाज में से आपको निकालना है देना है, कीमत नहीं निकालनी है। तो खरीद लीजिए मुआशरे में जहां भी दुकानें हैं जहां भी क्या है ये सब चीजें मिलती हैं और उसी पैसे से खरीद कर क्या है आप बैतुल जहां पर जमा हो रहा है वहां पर ले जाकर इसको आप जमा कर दे। तो 26 रमजान ये मंगल का दिन पड़ रहा है, उस दिन क्या है आप जमा कर दे ताकि बुध के दिन से क्या है इसको हिसाब करके क्या है तकसीम किया जा सके। बुध, जुमरात, जुमा और उसके बाद क्या है शनिचर को अगर ईद हो जाती सुबह भी तकसीम क्या है हो जाएगी। तो ये इस तरह से हमें और आपको क्या है इसके मुताबिक अमल करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को सही मानों में कुरान और अहादीस को समझने और उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। ऐ अल्लाह हम सब गुनहगार हैं, तू हम सब के गुनाहों को बख्श दे, माफ कर दे। जहां कहीं भी लोग परेशान हाल हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी परेशानी को दूर अता फरमा।
اے اللہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور عطا فرما. اے اللہ پوری دنیا میں امن و امان عطا فرما اور خصوصی طور پر ہمارے ملک ہندوستان میں اللہ رب العالمین کو امن و امان عطا فرما. اور جو لوگ فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہاں کے امن و امان کو غارت کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بے چینی پھیلانا چاہتے ہیں, اللہ رب العالمین تو ان کو اپنی طرف سے ایسی سزائیں دے کہ قیامت تک اس سزا کو بھول نہ سکے اور دوسرے لوگ پھر فساد مچانے کی جرت نہ کر سکے. اللہ تیری لاٹھی میں کوئی آواز نہیں ہے. اللہ تیرا یہ وعدہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں جو اللہ رب العالمین جو مومن دعا کرتا ہے اللہ تو اس دعا کو ضرور قبول کرتا ہے. اے اللہ اس رمضان کے مہینے میں اور ممبر پر خطبے کے دوران اللہ رب العالمین تجھ سے التجا کرتے ہیں, اللہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارے ملک ہندوستان میں بہت سارے لوگ فساد مچانے والے پیدا ہو چکے ہیں. اللہ ان فسادیوں کو اللہ رب العالمین کو عقل سلیم عطا فرما کہ اپنے فساد سے رک جائیں اور اس ملک میں امن و امان کو قائم کر دے, بے چینی کو ختم کر دے. اور اس کے باوجود فسادی اگر اپنے فساد پر مصر رہے, اللہ رب العالمین تیری لاٹھی میں آواز نہیں ہے. ایسے فسادیوں کو اور ایسے دہشت گردوں کو جو معاشرے میں امن کے سکون کو اللہ رب العالمین جنہوں نے کیا ہے بے چینی میں تبدیل کیا ہے, اللہ تو انہیں غارت کر دے, اللہ تو انہیں تہوبلا کر دے, اللہ رب العالمین تو انہیں نست و نابود کر دے اور ہمارے ملک ہندوستان میں امن و امان پیدا فرما تاکہ یہاں کا ہر باشندہ چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو اللہ رب العالمین چین کی زندگی گزار سکے, اللہ رب العالمین سکون کی زندگی گزار سکے, اللہ رب العالمین انہیں اطمینان حاصل ہو کہ گھر کے باہر نکلے انہیں کسی کا خوف نہ ہو کہ میں دوبارہ گھر واپس آ سکوں یا نہ سکوں. یہ ماحول کیا ہے دہشت گردوں نے ہمارے ملک ہندوستان میں پیدا کر دیا ہے. اللہ تیری لاٹھی میں آواز نہیں ہے, تو حساب کر لے اپنی طرف سے. اللہ رب العالمین تو ان لوگوں کو جواب دے دے. اللہ رب العالمین ہم سب گناہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے, معاف کر دے. اللہ ہم سب گناہگار ہیں تو ہم سب کے گناہوں کو بخش دے, معاف کر دے. جو لوگ ایمان کی حالت میں دنیا سے جا چکے ہیں اللہ رب العالمین ان کی مغفرت عطا فرما. اے اللہ ہم سب گناہگار ہیں, ہم میں سے جن کے والدین دنیا میں زندہ ہیں ان کی خدمت حاصل کر کے اللہ رب العالمین جنت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ایمان کی حالت میں اللہ ان کی مغفرت عطا فرما. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولا ذكر الله تعالى أعلى وأعلى وأجل وأتم وأهم وأكبر.